अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। सुल्तान मोहतरम, हम लोग सिर्फ इस मकसद के लिए यहाँ आए हैं कि लोगों ने आप पर जिस यकीन व एतमाद का इजहार किया है उसे चंद मुफसद और शरीर लोगों की खुफिया रेशा दवानियों से बचाया जा सके। गियासुद्दीन मुअद्दब अंदाज में किसी कदर लफ्ज़ चबाते हुए बोला। उसके चेहरे पर किसी किस्म का खौफ या परेशानी दिखाई नहीं दी। सुल्तान बेबरस ने तेज निगाहों से उसके सरापे का जायजा लिया। गियासुद्दीन के चेहरे पर फैली हुई सच्चाई की झलक ने सुल्तान के दिल में नरमी का गोशा पैदा कर दिया था। तुम इत्मीनान से अपनी बात मुकम्मल करो, हम सुन रहे हैं। सुल्तान मोहतरम, हमें कुछ करीबी खास अहबाब की बदौलत ये मालूम हुआ है कि अमीर हलब अलाउद्दीन लोलो ने बलाद मिस्र की हुकूमत को नीचा दिखाने के लिए पहले अल हकम बिअम्रिल्लाह को खलीफा नामजद किया और उसे यह ऐलान कराने की कोशिश की कि वो बलाद मिस्र की हुकूमत को नाजायज़ करार देते हुए लश्कर कशी का हुक्म जारी करे, मगर उसने ऐसे मज़मूम फ़ेल की मज़म्मत करते हुए अलाउद्दीन लोलो का मुतालबा रद्द कर दिया। अपनी इस नाकामी के बाद अलाउद्दीन लोलो और उसके रफ़्क़ा ने यह मनसूबा साजी की कि अमीरुल मोमिनीन मुस्तनसर बिल्लाह के दिल में बगदाद की तड़प इस कदर भड़का दी जाए कि वो ततारियों के मुकाबले में उठ खड़े हों, और अपने इस मनसूबे में वो पूरी तरह कामयाब हो गए। अब जबकि खलीफा अल हाकिम बिअम्रिल्लाह ने अपनी खिलाफत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है और उनके पास शरई नियाबत का सहारा भी ख़त्म हो चुका है, तो वो गुस्से से दीवाने हो चुके हैं और ये मज़मूम मनसूबा बना रहे हैं कि सुल्तान बेबरस काहिरा से बेहद दूर दमिश्क में बैठा हुआ है, लिहाजा इस नादिर मौका का फ़ायदा उठाकर काहिरा पर धावा बोल दिया जाए। कुछ ज़राए से यह इतला भी मिली है कि उन्होंने ततारियों को खलीफा की रवानगी की खबर भी रवाना कर दी है। खुफिया मरासलत में ततारियों को यह पैगाम दिया गया है कि वो खलीफा को शिकस्त देकर कैद कर लें। अगर सुल्तान बेबरस उसके हक़ में पहुँचे तो उसे भी गिरफ्तार करके बिला तख़ीर मौत के घाट उतार दिया जाए। अगर ततारी ऐसा करने में बिला तख़ीर कामयाब हो गया तो वो उन्हें खुद बलाद मिस्र में दावत देंगे और अपने हाथों अनान इक़्तिदार सौंपेंगे। ये खबर भी सुनी गई है कि मशहूर सलेबी सरदार और साबिक़ शाह यरूशलेम फरीड रग भी इस मनसूबा बंदी में शामिल हैं। मुअज़्ज़ज़ उमरा, अमीर फ़खरुद्दीन लुकमान खामोश न बैठ सका। आप लोगों को शायद इन बातों की शिद्दत का अंदाज़ा नहीं है जो आप बिला धड़क कहे जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि आप लोग अलाउद्दीन से किसी ज़ाती अनाद का बदला लेना चाहते हैं और यहाँ सिर्फ सुल्तान मोहतरम को भड़काने की नीयत से आए हैं। मुअज़्ज़ज़ अमीर, गियासुद्दीन का चेहरा एहसास ज़िल्लत से लाल भभूका हो रहा था। मैं ये नहीं जानता कि आपका दरबार सुल्तानी में क्या मनसब है, मगर हमारे जज्बात की तजलील करने से पहले आपको ये सोच लेना चाहिए था कि अगर हमें अलाउद्दीन लोलो से किसी किस्म का अनाद होता तो हम यहाँ मदद के लिए कभी ना आते, बल्कि हमारे गिरद नसरानियों की बड़ी तादाद मौजूद है। उनसे रब्ता करके अपनी दुश्मनी बआसानी निकाली जा सकती है। अमीर फ़खरुद्दीन लुकमान ने मज़ीद कुछ कहने की कोशिश की, मगर सुल्तान बेबरस ने उसे रोक दिया। वो गियासुद्दीन के चेहरे के उतार चढ़ाव परख चुका था। यह तो निहायत बचकाना बात है। क्या अलाउद्दीन को यह मालूम नहीं कि काहिरा में पूरी ममलूक फ़ौज मौजूद है जिसे अपनी सरजमीन की हिफाजत करने का फ़न बखूबी आता है? तुम लोग बेफिक्र रहो। अगर वो अपनी कोई नादानी करेगा तो ये सरसर खुदकुशी के मुतरादिफ होगा, और रहा अमीरुल मोमिनीन का मामला तो इसमें अल्लाह ताला हमारे साथ है। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही ततारियों की ग़ुलामी का तोक मुसलमानों की गर्दनों से उतर जाएगा। सुल्तान बेबरस हंस कर बोला, सुल्तान मोहतरम, हम आपको जो हो चुका है उसकी खबर देने नहीं आए, बल्कि जो कुछ होने वाला है उससे खबरदार करना चाहते हैं। शायद आपको मालूम नहीं कि अलाउद्दीन लोलो की काहिरा की जाने पेश कदमी की हौसला अफजाई के पीछे काहिरा के कुछ सरकर्दा लोगों का भी हाथ है। हमें सिर्फ एक नाम मालूम हुआ है जिसके बारे में कहा गया है कि उसकी हैसियत काहिरा में बेहद मुस्तहकम है और ममलूक अफवाज उसकी मुट्ठी में है। गियासुद्दीन किसी कदर इल्तिजाया लहजे में बोला, तुम हमें नाम बताओ ताकि हमें अपनी बेखबरी का अंदाज़ा हो सके। अमीर फ़खरुद्दीन लुकमान ने कहा, उस शख्स का नाम फ़ारिसुद्दीन अख्तई सुना गया है। गियासुद्दीन मुख्तसरन बोला। अमीर फ़खरुद्दीन लुकमान नाम सुनते ही सकते के आलम में डूबता चला गया, जबकि सुल्तान बेबरस का चेहरा मुतगय्यर सा हो गया। फ़ारिसुद्दीन अख्तई वाकई मामूली हैसियत का मालिक नहीं था। हकीकतन ममलूक अफवाज उसकी बात रद्द करने की मजाल नहीं रखती थी। सुल्तान बेबरस को अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था
کہ کیا واقعی فارس الدین اکتئی کا نام ہی کچھ دیر پہلے کمرے میں گونجا تھا۔ کئی لمحوں تک کمرے میں سکوت طاری رہا۔ امیر غیاث الدین، تم نے سلطنت بلاد مصر کی اہم شخصیت کا نام منہ سے نکالا ہے، جس کے بارے میں ہم پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسا پست سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہے۔ کیا تمہیں مکمل یقین ہے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ سچ ہے؟ سلطان بیبرس دھیمی آواز میں درست لہجے میں بولا۔ سلطان محترم، ہمیں آپ کے سامنے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود اس معاملے کی تحقیق کریں، نتیجہ خود بخود سامنے آ جائے گا۔ غیاث الدین مستحکم لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ واپس حلب جاؤ، میں جلد اس معاملے کو دیکھ لوں گا۔ اگر تم لوگ جھوٹے ثابت ہوئے تو یاد رکھنا کہ میرے غضب سے پناہ حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ سلطان بیبرس نے انہیں متنبہ کرتے ہوئے رخصت کر دیا۔ ان کے جاتے ہی امیر فخر الدین لقمان نے کچھ کہنا چاہا، مگر سلطان بیبرس نے خلوت کا حکم دے دیا۔ وہ فارس الدین اکتئی کے بارے میں مزید خدشات کا شکار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ تنہائی میں حلبی وفد کی باتوں پر غور کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ بڑا حساس معاملہ تھا۔ امیر غیاث الدین کا لہجہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہا۔ یہ معلومات اس تک اسی حالت میں پہنچی تھیں جیسا اس نے بیان کیا ہے۔ باہر کیف سلطان بیبرس پر یہ سچائی کھل چکی تھی کہ علاؤالدین لولو کی حریص نگاہیں قہرہ کی جانب مرتکز ہیں، اور وہ جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کرنا چاہتا ہے کہ سلطان بیبرس کے ہاتھوں مملوک عمرہ مارے جائیں اور قہرہ میں خانہ جنگی کی نوبت پیدا ہو جائے۔ علاؤالدین لولو کی دن بدن بڑھتی ہوئی ریشہ دوانیوں کے پیش نظر وہ نہایت سنجیدگی سے غور و خوض کرنے لگا کہ اب علاؤالدین لولو کی حکومت کا وجود ختم کر دینا ضروری ہو گیا ہے۔ ناظرین، وادی قفقاز سلسلہ قراقرم کے بائیں کنارے پر چھوٹے چھوٹے دروں پر مشتقل ایک اہم ترین مقام تھا جو ترکستان اور سلطنت منگولیانا کو بلاد اسلامیہ کے درمیان رابطے کا کام دیتا تھا۔ اس وادی میں اہم ترین مگر پرخطر درے موجود تھے، جن میں سے قافلے اور لشکر گزر کر بلئی راستوں سے دوسری ریاستوں میں آ جا سکتے تھے۔ کچھ صدیاں پیشتر انہی راستوں کے ذریعے قتیبہ بن مسلم اور افشین بہادر نے ترکستان کے مختلف علاقوں کی فتوحات کی تھیں۔ چنگیز خان بھی انہی راہوں سے سلطنت خارزم میں داخل ہوا تھا۔ ویسے تو آسان ترین راستے سمرقند اور بخارا میں بھی موجود تھے، مگر مراغہ کی جانب عجم اور قسطنطنیہ کی جانب سے جانے کے لیے وادی قفقاز سے گزرنا پڑتا تھا۔ چنگیز خان کے بعد ان راستوں پر حسن بن صبا کے پیروکاروں نے قبضہ کر لیا تھا، اور ان کی لوٹ مار اور غارت گری نے بیشتر مسلمان قافلوں پر عتاب ڈھایا۔ اس وادی سے اوپر دشوار پہاڑی سلسلوں میں کئی مضبوط قلعے قائم کیے گئے، جن میں الموتنمی قلعہ سب سے زیادہ مشہور ہوا۔ اس پہاڑی سلسلے کو کوہستان کا نام دیا گیا۔ وادی قفقاز کے ذریعے ہی سلطنت روسیہ تک رسائی حاصل کی جاتی تھی، جو کہ ان دنوں چغتائی منگولوں کے قبضے میں آ چکی تھی۔ یہ علاقے بے حد سرد ہونے کے باعث مسلمانوں کے لیے کشش نہیں رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی فتوحات کی جانب کو زیادہ سرگرمی بھی نہیں دکھائی دی۔ منگولوں کے اتحاد نے ان علاقوں کی انبیاء سے مسلمانوں کو آشنا کر دیا تھا۔ تمام مغلوب اور حلیف سلطان اپنی ریاست کے تحفظ کے لیے ان علاقوں میں سے گزر کر مراغہ جاتے رہے اور اپنے تحفظ کی یقین دہانی حاصل کرتے رہے۔ وقت گزرنے پر وادی قفقاز تجارتی قافلوں کی اہم ترین گزرگاہ بن گئی۔ اس اہمیت کا فائدہ سب سے زیادہ فدائی گروہ کو ہوا۔ انہوں نے اپنی لوٹ مار میں بے پناہ اضافہ کر دیا اور قافلوں کے قافلے موت کی نیند سلا دیے گئے۔ ان کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے کہ منگول قافلے بھی ان کی زد میں آنے لگے۔ سلطنت منگولیانا خوراک کے معاملے میں انہی قافلوں کی محتاج تھی۔ انتہائی سرد موسم کے باعث وہاں انہیں سوائے برفانی جانوروں کے اور کچھ دستیاب نہیں تھا۔ فدائی گروہ کی بڑھتی ہوئی غارت گری کے پیش نظر سابق قائد اعظم منگو خان مجبور ہو گیا کہ وہ اس جانب خصوصی طور پر توجہ دے۔ اس نے ہلاکو خان کو بلوا کر فدائی گروہ کے خاتمے کا حکم دیا۔ حیرت کی بات ہے کہ فدائی گروہ نصف صدی سے زیادہ عرصے تک مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہاتا رہا، مگر دربار خلافت بغداد سے ان کی سرکوبی کے لیے کوئی قابل ذکر لشکر روانہ نہیں کیا گیا۔ سمرقند اور بخارا کے والیوں نے اپنے تئیں انہیں روکنے کی کوشش جاری رکھی، مگر وہ بھی بھرپور نہیں کہی جا سکتی تھی۔ ہلاکو خان نے جہاں سلطنت اسلامیہ کو عظیم نقصان سے دوچار کیا تھا، وہیں یہ کارنامہ بھی اس کے سر ہے کہ اس نے دشوار گزار پہاڑی سلسلے میں داخل ہو کر فدائی گروہ کے مضبوط و مستحکم قلعوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا، مسلمانوں کے ان خونخوار قاتلوں کو عبرتناک سزائیں دیں اور حسن بن صبا کے نام نہاد مذہب کا قلعہ کما کر ڈالا۔
लाखों की तादाद में फिदई हलाक कर दिए गए। कुदरत को अभी इस गिरोह के फितने का खात्मा मंजूर नहीं था, इसलिए सैकड़ों अफराद इन पहाड़ी सिलसिलों में रिपोश हो गया और कुछ वहाँ से नकल मकानी करके शाम के पहाड़ी सिलसिले में मौजूद कलों पर काबिज हो गया। शाम में उनकी आमद और कब्जे की इतना दरबार खिलाफत बगदाद में मसूल होती रही, मगर फिर भी वहाँ से ठोस इक़दामात नहीं उठाए गए। लूट मार और गरदगरी का सिलसिला बलाद शाम की सरहदों में भी शुरू हो गया। हलाकू खान फिदई गिरोह के खात्मे के बाद इन कलों को टूटी फूटी हालत में छोड़कर वापस लौट गया। उसने इन मकामात पर मंगोल दस्ते तैनात करने की ज़रूरत नहीं समझी। उसकी वापसी के बाद पहाड़ी सिलसिलों में रपोश फिदई अपने कलों में वापस लौटे और उन्होंने उनकी तामीर और मरम्मत का काम शुरू किया। बाद में उन्होंने अपने लिए शेख कबीरुद्दीन को अपना अमीर मुकर्रर किया और उसकी क़ियादत में अपनी साबका रवश को मुख्तसर पैमाने पर रखा। फिदई गिरोह थोड़े ही अरसे में दोबारा कुव्वत पकड़ गया। शेख कबीरुद्दीन अब खुलकर जंग करने की बजाय दो पेज की जंग छेड़ चुका था। वो मंगोलों और मुसलमानों के कंधों को इस्तेमाल करते हुए अपनी अजीम रियासत के ख्वाब देख रहा था। नाजरीन, 1262 ईस्वी में जाड़े के मौसम में हलाकू खान का वसी और अरीज लश्कर मरागा से सफ़र करता हुआ वादी कफकाज में दाखिल हुआ। वो निहायत खामोशी से इन दरों को अबूर करके बलाद इस्लामिया में दाखिल होना चाहता था। हलाकू खान ने चंद लम्हे ठहर कर वादी का जायज़ा लिया। कुछ ही तजर्बाकार सिपाहियों को अतराफ में फैलाकर इर्द गिर्द का जायज़ा भी लिया गया कि कहीं कोई ख़तरे वाली बात तो नहीं है। हर सू इत्मीनान पाने के बाद हलाकू खान ने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि वो पूरी तरह चौकस रहते हुए दरों के दूसरी जानब उतर जाए। लश्कर मुनासिब रफ्तार से दरों की जानब बढ़ने लगा। जो ही वो दरों के काफ़ी करीब पहुँचे तो उन्हें अपने अतराफ़ और सामने से नारे तकबीर की आवाज़ें सुनाई दीं। वो इस अचानक गूंज से किसी कदर परेशान दिखाई दिए। हलाकू खान समझ गया कि बरकई खान उनके करीब पहुँच गया है। कुछ ही देर में जर्द लिबासों में मलबूस उर्दू ज़रई के लश्कर दरों के नीचे से नमूदार हुए और एलखानी लश्कर से उलझ गया। एलखानी लश्कर ऐसे मकाम पर पहुँच चुका था कि उन्हें नागहानी हमले का भरपूर अंदाज में जवाब देना मुश्किल हो गया। हलाकू खान ने तेज़ी से अपने सलारों को हुक्म दिया कि वह आगे बढ़ने की बजाय पसपई इख्तियार करते हुए वादी के मैदानी हिस्से में सफ़ें सीधी कर लें ताकि बरकई खान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। क़याम ज़रई मंगोलों का हमला चूँकि तीन अतराफ से हुआ था, इसलिए एलखानी लश्कर को संभलने का मुनासिब मौका नहीं मिला। इस असना में उन्हें अकब से भी जोशीली आवाज़ें सुनाई दीं। हलाकू खान का लश्कर इतना मुख्तसर नहीं था कि उन्हें घेर कर ख़त्म किया जा सकता। तलवारों और नेज़ों की झनकार और घोड़ों और इंसानों की चीखों पुकार ने वादी के सकूत को बर्बाद कर डाला। चंगेज़ खान के मुआहदा इत्तेहाद की धज्जियाँ उड़ने लगीं। मंगोल सिपाही आपस में बरसरे बेकार होकर एक दूसरे के खून की नदियाँ बहाते दिखाई दे रहे थे। दोनों जानब से हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए। तमाम दिन लड़ाई जारी रही मगर कोई नतीजा बरामद नहीं हो सका। हलाकू खान की सब तदबीरें बरकई खान के लश्कर के सामने बेकार साबित हुईं। हलाकू खान तमाम वक्त इस कोशिश में मसरूफ़ रहा कि वो किसी तरह दरों तक रसाई हासिल कर ले, मगर मुमकिन नहीं हो सका। बिल आखिर उसने जंग के ख़त्मे का ऐलान करते हुए वापसी का हुक्म दे दिया। अगर वह फौरी तौर पर यह कदम न उठाता तो मुमकिन था कि कई दिन की तवील जंग के बाद वो यकीनन शिकस्त खा जाता, क्योंकि वादी कफकाज के माकूल और अहम तरीन हिस्से ख़ियाम ज़रई खैर लश्कर के कब्ज़े में थे। मंगोलों के दरमियान ये पहला मरका बगैर किसी फैसले के इख्तिताम पजीर हो गया। हलाकू खान अपने लश्कर को वादी कफकाज से दूर ले जाने में कामयाब हो गया। बरकई खान ने एलखानी लश्कर की पसपई पर उनके ताक़ुब की भी कोशिश नहीं की। वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका था और उसका सुल्तान बेबर से किया हुआ वादा भी पूरा हो चुका था। हलाकू खान गज़ो गज़ब की हालत में वापस मरागा लौट आया। ये उसकी पहली शिकस्त थी। अपने चचाजाद भाई बरकई खान के हाथों से जो सबकी उठाना पड़ी, उसने उसका चैन सकून गारत कर डाला। इसी दौरान हलाकू खान पर यह हकीकत भी मुनकशफ हो गई कि बरकई खान के फ़िदाइयों के साथ भी गहरे राब्ते मौजूद हैं और दरों पर सामने की जानब से हमलावर होने वाले अफराद दर हकीकत फ़िदाई थे। फ़िदाई गिरोह की जुर्रत ने उसके तन बदन में आग लगा दिया। उसने कईस्तान की जानब कई लश्करों को यके बाद दिगरे रवाना किया ताकि सबसे पहले फ़िदाइयों की मुकम्मल सरकोबी करते हुए बरकई खान के एक मजबूत हलीफ को मिटा दिया जाए और उन्हें सल्तनत मंगोलियाना के खिलाफ सर उठाने की इबरतनाक सज़ा दी जाए। वह अब बरकई खान के बारे में भी संजीदगी से गौर खोज कर रहा था। वादी कफकाज के जंगी मरके ने हलाकू खान पर यह वाज़े कर दिया
کہ برکئی خان سے لڑے بغیر وہ اب بلاد شام و مصر کی جانب نہیں بڑھ سکتا، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم تھی کہ ان دونوں حکومتوں کے رقبے اس قدر وسیع و عریض تھے کہ ہر ایک کے لیے دوسرے کو زیر کرنا قریب قریب ناممکن تھا۔ تاہم وادی قفقاز کا نامکمل مرکہ اس امر کا کھلا فیصلہ کر چکا تھا کہ ہلاکو خان بحیرہ خزر کے مشرق اور مغرب دونوں طرف سے مسحور ہو چکا تھا۔ مارکہ قفقاز کی دھوم بہت جلدی سمرقند اور بخارا تک جا پہنچی۔ وہاں سلطنت خارزم کے سابق راسخ العقیدہ اور جنگجو مجاہدوں کے حوصلے ایک بار پھر سے جوان ہو گئے اور انہوں نے یکجا ہو کر برکئی خان کی حمایت کا اعلان کر دیا اور اپنی تیز ترین جھڑپوں سے ہلاکو خان کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا۔ ہلاکو خان دن بدن اپنے مخالفین کی تعداد میں اضافے پر پریشان ہو کر رہ گیا۔ ناظرین، ریاست حلب جب سے علاؤالدین لولو کے حصے میں آئی تھی، یہاں کے حالات میں خاطر خواہ تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ صلیبی اثرات واضح طور پر دکھائی دینے لگے۔ جب تک یہ ریاست صلیبی مقبوضات میں شامل رہی، یہاں موجود مسلمانوں پر ظلم و ستم ٹوٹتا رہا۔ صلیبی نصرانیوں نے مسلمانوں کو اس قدر مجبور کر دیا کہ وہ اپنی املاک و جائیداد چھوڑ چھاڑ کر دوسرے علاقوں میں ہجرت کر جائیں۔ صلیبی فلسطین میں مکمل نصرانی حکومت قائم کرنے کے خواہش مند تھے، جہاں مسلمانوں کا دور دور تک نام و نشان نہ ہو۔ ایوبی سلطان ابو نصر داؤد، جو کہ ریاست حوران کا والی تھا، اس نے 637 ہجری میں صلیبی حملہ آوروں پر پے در پے حملوں کے بعد انہیں پیچھے دھکیل کر یروشلم سمیت کافی وسیع علاقے ان کے قبضے سے چھڑا لیے۔ ایوبی سلطان کی فتوحات کے باعث مسلمانوں کے گروہ دوبارہ ان علاقوں میں لوٹ آیا اور یہاں عیسائیوں کے ساتھ امن کی زندگی بسر کرنے لگے۔ سلطان علاؤالدین لولو کی حکومت کے قیام کے بعد ایک بار پھر صلیبی لڑاکوں کو ان علاقوں میں آنے کی اجازت مل گئی۔ سلطان علاؤالدین نے اپنی حکومت کے استحکام کے لیے شاہ فریڈرک سردار ریمنڈ چہارم اور شاہ لوئی نوم سے کئی معاہدے کیے۔ ان معاہدوں کی روح سے ریاست حلب صلیبی سپاہیوں کی آماج گاہ بننے لگی۔ یہ سپاہی نہ صرف عام شہروں پر دندناتے دکھائی دیتے بلکہ غنڈہ گردی اور کھلی بدماشی کے مظاہرے بھی کرنے لگے۔ ریاست حلب میں بالکل اسی طرح کے حالات پیدا ہوتے چلے گئے جیسا کہ تھوڑا عرصہ پہلے سلطان ملک الصالح عماد الدین اسماعیل کے دور حکومت میں دمشق کے تھے۔ یہ حالات جہاں مسلمانوں کے لیے خطرناک تھے، وہیں صلیبی قوتوں کی حوصلہ افزائی اور بے خوفی میں اضافہ کیے جا رہے تھے۔ صلیبی قوت قسطنطنیہ سے لے کر انطاکیہ تک مضبوط گرفت قائم کر چکی تھی۔ سلطان علاؤالدین لولو کو حلب میں خلافت کے اجراء پر بے حد خوشی تھی۔ وہ خود کو اس خطے میں محفوظ اور شرعی حیثیت سے مسلمانوں کا واحد سلطان سمجھتا تھا۔ خلیفہ ابو الحکم بامر اللہ کی غانا کی جانب روانگی اور وہاں خلیفہ مستنصر باللہ کے حق میں دستبرداری کے عمل نے اسے بری طرح توڑ کر رکھ دیا۔ وہ خلافت کی آڑ میں بلاد مصر پر قابض ہونے کے خواب دیکھ رہا تھا، جو کہ ایک ہی ساتھ میں بکھر کر رہ گئے۔ اس نے حلبی خلافت کے زائل ہوتے ہی صلیبی قوتوں سے کئی نامناسب سمجھوتے کیے تاکہ وہ بلاد مصر پر حملے کے لیے اس کے اتحادی بن سکیں۔ ان معاہدوں کی روح سے ارض فلسطین ایک بار پھر صلیبی استعمار کی گرفت میں جا سکتی تھی۔ ریاست حلب میں نصرانیوں کی کھلی بدماشی اور مسلمانوں کو تنگ کرنے کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا، جس پر عمرا رئیس اور تاجر وفود علاؤالدین لولو کے پاس آ کر شکایت کرنے لگے۔ علاؤالدین لولو کو احساس تھا کہ یہ سب اس کی حکومت کو کمزور کر رہا ہے، مگر وہ کیے گئے معاہدوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر رہ گیا۔ اس نے نصرانیوں کے خلاف اقدامات اٹھانے کے قول و قرار تو کیے، مگر ان پر عمل پیرا ہونے سے قاصر رہا۔ اس کی چشم پوشی نے ریاسی عمرا کو اس سے بد ظن و گمان کر دیا۔ رعیت بھی علاؤالدین لولو کے خلاف دکھائی دینے لگی۔ یکم محرم 660 ہجری کو حلب کے وسیع حصے میں علاؤالدین لولو نے کھلے دربار کا انعقاد کیا، جہاں لوگوں کی شکایت اور فریاد رسی کا اہتمام کیا گیا۔ سلطان علاؤالدین لولو نے مختلف طبقوں کے لوگوں کی شکایات خود سنے اور ان پر مناسب احکامات جاری کیے۔ ریاستی چھوٹے موٹے معاملات پر اس نے درباری عہدیداروں کو ڈانٹ پلائی اور انہیں لاپرواہی اور غفلت برتنے کے الزام میں معزول کیا۔ یہ امر محض رعایا کی دل جوئی اور بڑھتی ہوئی ناراضگی کے اثر کو ذیل کرنے کا بہانہ تھا۔ اسی دوران ایک گروہ سلطان علاؤالدین لولو کے سامنے پیش ہوا۔ اس نے جھک کر تعظیم دی اور سلطان کے سامنے نصرانیوں کی بڑھتی ہوئی ناروائی اور ظلم و ستم کے خلاف صدائے فریاد بلند کی۔ سلطان علاؤالدین لولو خاموشی سے ان کی شکایات سنتا رہا۔ جب ان لوگوں نے اپنی اپنی شکایات گوش گزار دیں تو اس نے دو ٹوک انداز میں نصرانیوں کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی کارروائی عمل میں لانے سے صاف انکار کر دیا اور یہ تاویل پیش کی کہ اگر نصرانیوں کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں لی گئی تو ریاست حلب کا امن و امان خطرے میں پڑ جائے گا۔
ریاست حلب کے گرد ہزاروں کی تعداد میں نصرانی سپاہی موجود ہیں جو کسی بھی ایسے موقع کی تلاش میں تیار بیٹھے ہیں کہ سلطان حلب کسی ایسی حرکت کا مرتکب ہو کہ وہ حملہ آور ہو جائیں۔ ریاست کی خیر خواہی اس امر میں ہے کہ ان کی چھوٹی موٹی زیادتیوں کو برداشت کرتے ہوئے نظر انداز کر دیا جائے۔ بارکیو نصرانیوں کے ہاتھوں جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے اس کی تلافی شاہی خزانے سے کر دی جائے گی۔ اس گروہ نے سلطان علاء الدین لولو کے نامناسب جواب پر شدید احتجاج کیا، مگر سلطان علاء الدین لولو نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس گروہ میں سے ایک عمر رسیدہ شخص آگے بڑھا اور نحیف آواز میں بولا، سلطان محترم، کچھ تو اللہ تعالیٰ سے ڈریے۔ ایک طرف تو آپ نے نصرانیوں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ وہ ہمارے ملک میں جو چاہیں کریں، اور دوسری طرف آپ اپنی رعیت کے تحفظ کے لیے کوئی اقدام بھی نہیں اٹھانا چاہتے۔ کیا آپ ہمیں یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہمارا حاکم کمزور اور مفلوج ہے؟ معزز امیر، ہمیں جو کہنا تھا ہم نے کہہ دیا۔ ہم کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے ہمارے گرد پھیلے ہوئے نصرانیوں کو حلب پر دعویٰ بولنے کا موقع میسر آ جائے۔ آج ایسا کچھ کرنا ممکن نہیں، یہی وقت کی مصلحت ہے۔ سلطان علاء الدین ناگوار انداز میں بولا، آپ کی چاہے جو بھی مصلحت ہو، مگر یہ ہمارے حق میں ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ اس سنگین مسئلے کے حل کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے تو صاف الفاظ میں اعلان فرما دیجیے کہ رعیت آپ کے بھروسے پر زندہ رہنا چھوڑ دے اور آپ کی جگہ کسی ایسے شخص کو اپنا حاکم بنا لے جو ان کے تحفظات کی مکمل حفاظت کر سکنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ عمر رسیدہ شخص تیز لہجے میں بولا۔ سلطان علاء الدین لولو اس شخص کی بدتمیزی کو برداشت نہیں کر پایا اور اس نے دوسرے لمحے اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ وہ اسے فوراً گرفتار کر کے زندہ خانے کے طریق حصے میں پھینک دیں۔ محافظ سپاہی اپنے سلطان کا حکم پاتے اس کی جانب لپکے۔ دوسرے ہی لمحے سلطان علاء الدین لولو کی نگاہوں نے عجیب نظارہ دیکھا۔ اس ادھیڑ عمر شخص نے اپنے پہلو سے تلوار نکالی اور اس کی تقلید میں تمام گروہ کے افراد کے ہاتھوں میں تلواریں دکھائی دیں۔ آنن فانن محافظ سپاہی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ حالات کو یوں پلٹا کھاتے دیکھ کر فریاد کے لیے جمع شدہ لوگوں کے چہروں پر گہرا اضطجاب پھیل گیا۔ اس ادھیڑ عمر شخص نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ثروت کے ساتھ سلطان علاء الدین لولو کو تلواروں کے حصار میں لے لیا۔ درباری مائدین بھی اس غیر متوقع صورتحال میں بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے رہ گئے۔ سلطان علاء الدین لولو کو ایسی سنگین حرکت کی قطعاً توقع نہیں تھی۔ خود کو تلواروں کے سائے میں گھرا پا کر خوف سے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے مفقود ہو کر رہ گئی۔ وہ ہراساں نگاہوں سے ادھیڑ عمر شخص کی جانب دیکھنے لگا۔ ریاست حلب کے لوگوں، آج فیصلے کا وقت ہے۔ ادھیڑ عمر شخص بلند آواز میں بولا، علاء الدین میں تمہارا حکم رہنے کی اہلیت نہیں ہے۔ یہ شخص در پردہ تمہارا مستقبل نصرانیوں کو سونپ چکا ہے، لہٰذا تمہاری خیر خواہی اور حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اسے منصب سے ہٹا کر اس کی جگہ تمہارے ایک امیر غیاث الدین کو حاکم بنا دیا جائے۔ درباری ایک عام شخص کی اتنی جرأت دیکھ کر دنگ بیٹھے تھے۔ البتہ اس شخص کا لب و لہجہ سننے کے بعد سلطان علاء الدین کو اپنی دنیا اندھیری ہوتی دکھائی دی۔ شاید وہ اسے پہچان چکا تھا۔ تم کون ہوتے ہو ریاست حلب کا فیصلہ کرنے والے؟ ہم خود اپنے حاکم کا انتخاب کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، ایک درباری امیر نے تیز آواز میں کہا۔ میرا نام بیبرس ہے اور میں اس اسلامی سلطنت کا نگران اور نگہبان ہوں۔ میں ریاست حلب کے وفاداروں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ علاء الدین لولو کو فوراً قتل کر دیں اور اس کی شر پسند بہن کو زندہ خانے میں ڈال دیں۔ اگر تم لوگوں نے میرے حکم کی تعمیل میں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ دکھائی تو میں سخت ترین اقدامات کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ تم لوگوں کی بہتری اسی امر میں ہے کہ تم اپنا الحاق بلاد مصر کے ساتھ برقرار رکھو اور میری اطاعت کے سامنے اپنے سروں کو خم رکھو۔ میں تمہاری جانب اٹھنے والی ہر نگاہ بد کو نیست و نابود کر دوں گا۔ سلطان بیبرس کی موجودگی پا کر سلطان علاء الدین لولو کے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ وہ ہکا بکا سا بیٹھا مترحم نگاہوں سے سلطان بیبرس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ لوگوں پر جب حقیقت آشکار ہوئی تو انہوں نے سلطان بیبرس کی حمایت میں نعرے بلند کر دیے۔ درباری مائدین بھی بھیگی بلی کی مانند دبک کر بیٹھ گئے۔ حلبی سپاہی سلطان بیبرس کے سامنے سرنگوں ہوتے چلے گئے۔ پھر انہوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سلطان علاء الدین لولو کو گرفتار کر لیا۔ اس نے بہتیرا شور مچایا اور سلطان بیبرس کی خفیہ آمد کو ریاست حلب کی سلامتی پر حملہ قرار دیتے ہوئے الٹا اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ سلطان بیبرس کا رعب و دبدبہ ان کے اعصاب پر اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ وہ سلطان علاء الدین لولو کی بات سمجھنے سے قاصر دکھائی دیے۔
سلطان بیبرس نے امیر غیاث الدین کو بلاد مصر کی جانب سے حلب کا نیا والی مقرر کیا اور اسے معاملات نپٹانے کی ہدایت کی۔